الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے بھائی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سال مکمل کرا دیا. اسلامی سال یعنی 1444 ہجری ختم ہونے کو ہے اور 1445 ہجری میں ہم داخل ہونے والے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے، کون سا اسلامی سال چل رہا ہے. حالانکہ انگریزی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی جو ہے وہ جون کا چل رہا ہے، جولائی کا چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے سال کون سا چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے. لیکن اسلامی مہینہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے مہینوں کے نام کیا ہیں، اسی طریقے سے جو سال چل رہا ہے وہ کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے لے کر آج تک 1444 سال گزر گئے، یعنی 1444 سال گزر چکے ہیں. اور محرم الحرام کے مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے پر یہ اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے. غور کیا جائے تو عجیب بات ہے کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہے اس میں بڑے عجیب واقعات ہوئے. یعنی اسلام جب سال شروع ہوتا ہے تو بھی عجیب واقعات ہیں، اور جب سال ختم ہوتا ہے تو بھی صحابہ کرام کی قربانیوں کے عجیب واقعات ہیں. دیکھیں سال شروع ہو رہا ہے، سال ختم ہونے والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ایک طرف جہاں قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ قربانی کریں، ان کے اوپر استطاعت ہے، جانوروں کی قربانی کریں اور یہ بھی قربانی ہے. اسی طریقے سے پھر 18 ذوالحجہ کا وقت آتا ہے، دن آتا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. ان کی کتنی قربانیاں تھیں دین کے لیے، اور انہوں نے دین کو اشاعت کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا کہ اس واقعے کو اگر پڑھا جائے تو رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے کہ جو ان کو بے دردی کے ساتھ جو ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کو پانی روکا گیا اور کس طریقے سے ان کی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو. یہ سال کا آخر چل رہا ہے، یعنی کہ مہینہ ختم ہوتے ہی سال ختم ہو جائے گا. پھر محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سال ختم ہوا نہیں، لیکن 26 ذوالحجہ کا دن جب آ رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. مسلح پر کھڑے ہیں، نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، کسی نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا ہے، ابو لوگوں نے حملہ کر دیا اور زخمی کر دیا شدید. اسی زخمی ہونے کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے. تو پھر ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. کہ سبھی ان کے تو شہادت سے واقف ہیں،
کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہاں دیکھا جائے اور کیا جائے تو قربانیاں ہی قربانیاں نظر آئیں گی۔ اسلامی سال ختم ہو رہا ہے تو بھی قربانیاں دکھ رہی ہیں، اور اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں قربانی کو دینا ہوگا، ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، اپنی جان کی قربانی بھی اگر دینی پڑ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے۔ محرم الحرام سے 1445 ہجری شروع ہو رہا ہے، ذو الحجہ کے 2-4 دن ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک تو تندرستی کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ تندرستی ہے، بالکل صحیح ہے، عبادت کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے، کل کو کریں گے۔ اور ایک فراغت ہے، وقت ہے ابھی، کل کو وقت نہیں ہوگا، لیکن آدمی دھوکے میں پڑا ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ یار بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی کے مزے کو لوٹ لیا جائے، اور پتہ نہیں جوانی کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی اور جیوں گا، لیکن موت کا وقت ایک مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کی بلکہ آیت ہے کہ بہت سے لوگ کل قیامت والے دن کہیں گے، کیا تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں اور زیادہ عمر مل جاتی، ہمیں اور زیادہ عمر مل جاتی کہ ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کی مان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس نصیحت ڈرانے والے بھی ہیں، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی ہیں، یعنی تمہیں بتایا گیا کہ دیکھو ایک دن کرنا ہے اور جواب دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نذیر سے مراد جو ہے یہاں پر پودے ہیں، پودے نہ پودا نا پودا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بس اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کبھی بھی کیا ہے بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی کیا ہے دنیا سے چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ تو نذیر کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس وقت تمنا کرے گا کہ ہمیں اور دولت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اور نصیحت حاصل کر سکتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن تم نے نہیں کی، تم نے ضائع کر دیا اس وقت کو۔ تو اب بھگتو، اب جہنم کا عذاب کیا ہے، بھگتو، اب جو سزا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ تو بہرحال وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے، حقوق کہی ہے، الوقت اسلم من الذهب، کہ وقت جو ہے نا، وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ ہم دنیا کے اعتبار سے سونے کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس وقت وقت ہے۔ اور وقت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سب ضائع کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یعنی ہمارے پاس وقت، لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے نیند سے لینے کا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس نوافل پڑھنے کا، وقت نہیں ہے تلاوت قرآن کرنے کا، حالانکہ ہم اور چیزوں کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں۔ اپنی فضولیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے لیے کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، دیگر چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا۔ حالانکہ یہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سال گزر جاتے ہیں۔ ابھی سال گزرا، ابھی پھر محرم آ گیا، ابھی گزری رمضان آیا، پھر رمضان آ جائے گا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ سال تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 1445 ہجری کے ہجرت کا سال ہے، یعنی ہجری سال ہے، قمری سال، اسلامی سال، اسلامی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی اس کو یاد کرنا چاہیے ہمیں، اس کو محفوظ کرنا چاہیے ہمیں۔ جہاں انگریزی تاریخوں کو لکھتے ہیں نا اپنی جگہ، وہاں ہمیں اسلامی تاریخوں کو لکھنا چاہیے،
ہمیں اسلامی تاریخیں پتہ ہونی چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے، یہاں آج کی اسلامی تاریخ کون سی ہے۔ اور میں اس کسی سوال پوچھوں یہاں پر تو اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی چل رہی ہے۔ یہ کہ دیکھ کے بتا دیں گھڑی بڑی میں وہ الگ بات ہے، لیکن معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انگریزی تاریخ پوچھی جائے تو بچے کو پتا ہوگا کہ انگریزی تاریخ کیا چل رہی ہے، بچے کو پتا ہوگا کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، لیکن اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ بچے کو کیا بڑے کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اپنے اسلامی تاریخوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں، تو اس چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اسلامی تاریخ کو رواج دینا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس وقت مدارس دینیہ یعنی جو مدارس دینیہ ہیں ملک بھر کے اندر یا اور جگہ وہ اس تاریخوں کو اس وقت محفوظ کیا ہے کہ وہاں پر ساری چیزیں جہاں انگریزی تاریخوں کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہوتی ہیں وہی اسلامی تاریخوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی انگریزی تاریخ اور فلاں ہے، فلاں تاریخ کو امتحان ہونا ہے تو اسلامی تاریخ کیا ہوگی، فلاں تاریخ کو چھٹیاں ہونی ہیں تو اسلامی تاریخ کیا ہوگی۔ یہ باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو رجسٹروں کے اندر لکھا جاتا ہے، باقاعدہ اعلانات کے اندر اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے طور پر جتنا ہم سے ہو سکے اسلامی تاریخوں کو رواج دیں، اسلامی تاریخوں کو رواج دیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں، وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جب بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں تو شادی کے موقع پر ہمارے یہاں عموماً کارڈ وغیرہ چھپتے ہیں، کچھ پمفلٹ وغیرہ چھپائے جاتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے نکاح ہے یا فلاں تاریخ کو اتنے بجے ولیمہ ہے۔ اس پہ انگریزی تاریخ ہم لکھتے ہیں سنہری روز یعنی بڑی کر کے اچھی سی انگریزی تاریخ ہم لکھتے ہیں۔ اگر کتنا اچھا ہو رہا ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کے ساتھ وہاں اگر اسلامی تاریخ بھی لکھتے ہیں، وہاں اسلامی تاریخ کا اگر لکھتے ہیں تو کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ اس نیت سے کہ بھائی بہت سے شرعی احکام ہماری اسلامی تاریخ سے وابستہ ہے، اس نیت سے کوئی اگر اسلامی تاریخ کو بھی لکھے تو اسلامی تاریخ کو لکھنا ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ دیکھیں ہمارے جو شریعت کے جو احکام ہیں نا یہ بہت سارے ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثلا ہماری خوشی کے دن دیکھ رہے ہیں، عید کے دن دیکھ رہے ہیں، ہماری عید کے دن کب ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے، جب تب عید مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت 10 ذو الحجہ کو، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو، حج کے ایام یہ بھی کیا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کی عدت کے مسائل، عدت کے احکام، اگر کوئی عورت کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ بھی نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر اس میں بھی اسلامی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے تو ایسی عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب یہ 4 مہینے کس طرح دیکھے جائیں گے؟ یہ 4 مہینے اسلامی اعتبار سے دیکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر محرم کی پہلی تاریخ کو کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع ثانی اور جمادی الاولیٰ کے 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہوگی اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی تو۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اسلامی تاریخ کو دیکھا جا رہا نا تو ہمارے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں اسلامی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کے حوالے سے جو احکام ہیں اس میں کس کو دیکھا جائے گا؟ اس میں بھی اسلامی تاریخوں کو دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی 1 سال کا ہوا یا 2 سال کا ہوا یا نہیں ہوا، اس میں کس کو دیکھا جاتا ہے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو جن کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہے، اسلامی سالوں سے ہے، تو لہٰذا اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے، یعنی فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کوئی اس پر اس نیت سے عمل کرے کہ ہمارے بہت سارے احکامات شریعت کی اس سے وابستہ ہیں تو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو لہٰذا ان تاریخوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔
اب سال ختم ہو رہا ہے 1444 ہجری ختم ہونے کو ہے اور محرم کی پہلی تاریخ سے 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ سال کے ختم ہونے پر یہ نہیں کیا جیسے کہ انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے، عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے، ادھر انگریزی سال ختم ہوتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، کودتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو کہ بھائی سال کیا ہے ختم ہو رہا ہے، چلو خوشیاں منائیں، اور ہر طریقے سے آزادی ہوتی ہے کہ جس طرح جو چاہے کریں۔ تو لیکن یہ جو سال کا ختم ہو رہا ہے، یہ حقیقت دیکھا جائے تو خوشی کا ایک موقع نہیں ہوتا، خوشی کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کیا ہے بے چین کرنے والی ہوگی چیز کہ بھائی 1444 ختم ہو گیا ہے، زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اگر میری موت 1450 میں لکھی ہے تو میری زندگی میں صرف 5 سے 6 سال باقی رہ گیا۔ یہ تو فکر کرنے والی بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا ہے، کہ آپ اپنی موت کے مزید قریب ہو گئے ہیں، قبر کے مزید قریب ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو فکر کرنے والی بات ہے کہ اب تک جو میری زندگی گزر چکی ہے، 40 سال گزرے ہیں، 45 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں، 60 سال گزر گئے ہیں، اب پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، کیونکہ موت کا وقت ایک مقرر ہے، لکھا ہوا ہے کہ کون کس وقت کس زمین پر کہاں کیسے مرے گا، سب کچھ کیا ہے لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی خوشی کا ایک موقع نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے آدمی کو فکر کرنے والا کیا ہے موقع ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، خود اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آدمی خود سوچے کہ یہ اب تک کتنے سال گزر گئے ہیں، یہ سال گزرا ہے، اگر یہ سال ایسا گزرا ہے کہ میں نے اس میں عبادات خوب کی ہیں، میں نے اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، پہلے سالوں کی بنسبت گناہوں سے میں کیا ہے دور رہا ہوں، اس سال میں نے حج کا عمرہ بھی کیا ہے، اس سال میں نے اعتکاف میں کی عبادت بھی کی ہے، اس سال میں نے جو ہے نمازوں کی پابندی کا بھی خیال رکھا ہے، تو پھر ایک تو شکر ادا کیا جائے، ایک تو اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سال عافیت کے ساتھ گزروایا اور اچھے طریقے سے گزروایا، صحت رہی، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی ایسی ناگہانی آفت نہیں آئی، کوئی ایسا حادثہ نہیں آیا، کوئی کاروبار کے اندر مندی نہیں ہوئی، کاروبار میں ترقی ہو گئی، رزق کے اندر اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک تو یہ کام، دوسرا کام یہ غور کیا جائے کہاں کہاں مجھ سے کمی ہوئی ہے، کہاں کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، کہ اب تک میری نمازوں کی پابندی نہیں رہی، میں نے یہ سال ویسے ہی ضائع کر دیا جیسے میں نے اور سال ضائع کیے، جیسے اور سالوں کے اندر میں گناہ کرتا تھا، اس سال میں میں نے خوب گناہ کیے، جیسے اور سالوں کے اندر میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اس سال میں میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، اور سالوں کے اندر بھی جیسے میں موبائل کا بے تحاشا استعمال کرتا رہتا تھا اور اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، میں نے یہ سال بھی ایسے ہی گزار دیا، گناہوں کے اندر گزار دیا، تو پھر مجھے تبدیلی کب کرنی ہوگی، یعنی تبدیل مجھے کب ہونا ہوگا، پھر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری سال ہو سکتا ہے کہ یہ 1445 میں آپ کی موت کا پروانہ ہو، 1445 کی کسی تاریخ کو آپ دنیا سے چلے جا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں ہے موت کا، کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ ایسی چیز ہے نا، یعنی یہ ایسی چیز ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کب آپ کی اچھا خاصا چنگا بھلا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک صحیح سلامت اٹیک ہو گیا بھائی دنیا سے چلے گئے چھٹی، اور بالکل کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہے بستر میں پڑا ہوا ہے 10 سال ہو گئے کومے کے اندر ہے، مریض ہے، لیکن کیا ہے ابھی تک کیا ہے دنیا کے اندر ہے، ابھی تک کیا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں چلا جا رہا ہے، کوئی بچپن میں چلا جا رہا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی چلا جا رہا ہے، تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے، عقل مند آدمی وہی ہے جو اس سال کے اختتام کے اوپر اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر تبدیلی کی فکر کرے کہ بھائی میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا، اس کا ارادہ تو کریں، عزم تو کریں کہ بھائی یہ جو سال ہے نا اس سال کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم اس سال بد نظری نہیں کریں گے، اس سال نمازوں کی پابندی کریں گے،
اس سال جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فریب نہیں کریں گے، دغا بازی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جا رہی ہے وہ دھوکے بازی ہے، فراڈ، دو نمبری ہر ایک کے اندر، الا ماشاء اللہ دو نمبری جہاں چلے جاؤ، جس سے کام کروا لیا جائے، دکاندار سے لے کر گاہک تک، یعنی فراڈ، دو نمبری، جھوٹ، دھوکے بازی، رشوت، یہ کیا ہے بہت عام ہے۔ اور جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، باز نہیں رکھیں گے، تو ہم طرح طرح سے مسائل کا شکار رہیں گے، طرح طرح سے مسائل کا شکار رہیں گے۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس کو ہمارے لیے مبارک کرے، اور جو سال گزر گئے ہیں ابھی تک اس میں جو کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محض فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی فکر عطا فرما دے۔ اور 1445 سال ہجری کا جو سال شروع ہو رہا ہے محرم سے، اس میں ہمیں اپنا بنا لے، یعنی اپنی رضا نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔